میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی میں علماء کے اوپر یہ بات کرنا بالکل غلط ہے. کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے تو اس کے اندر 3 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کے ریئیکشن میں. ایک تو سمجھ جاتے ہیں یا مان لیتے ہیں، چاہے مفاد کے لیے مانے یا کسی وجہ سے مانے، یا اس کو سمجھ جائیں فوراً. ایک بہت محتاط ہوتے ہیں، اس کو شور کرتے کہ نہیں جب تک ہمیں اس کو نظر نہیں آئے گا یہ وہ ہم نہیں کریں. وہ بھی ضروری ہے، وہ لوگ بھی ضروری ہیں ہمارے لیے. تیسرے وہ لوگ جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جو جیت جائے گا اس میں سے کچھ تھی وہ ہم اس کے ساتھ چل جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علماء نئی چیزوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ان کا کام ہے ہمیں بچانا. اس معاشرے کی قیادت اور رہنمائی جن کا کام ہو وہ ہر چیز کو لائٹلی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر بات پہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کری چلے جاؤ، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب رہی بات کہ کبھی کبھی وہ لوگ حاوی ہو جاتے ہیں، تو معاشرے کے طبقات ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ پبلک کو بھی آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے ہاں پبلک میں بڑا بس اوقات نا، ابھی پچھلے دنوں مجھے پکڑ لیا وہاں شہر میں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے احباب تھے ہمارے، تو وہ کالج یونیورسٹی کے بچے تھے، تو انہوں نے کہا آپ میڈیا میں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ مولویوں نے تو پہلے جو ہے نا سائیکل کو حرام کہا، پھر آپ لوگوں نے ہوائی جہاز کو حرام کہا، پھر آپ لوگوں نے اس کو حرام کہا، پھر آپ لوگوں نے اس کو، اور خلاصہ انہوں نے یہ نکالا کہ جس چیز کو آپ نے حرام کہا ہے ہر چیز کو آپ نے پھر اپنے لیے بھرپور استعمال بھی کیا. یہ آپ لوگوں کی تاریخ ہے. تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتراض ہے، عوامی اعتراض ہے ایک عام آدمی کا، تو اس پر بھی کچھ آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان چیزوں کو بولیں. دیکھیں، ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو کسی نے اگر روکا اور آپ سے بات کی، تو وہی میں کہتا ہوں ڈائلاگ تو ہوا نا. بے شک. اب رہی بات کہ یہ الزام جو علماء پہ لگایا جاتا ہے تو کہ جی وہ ہر چیز کو حرام کہا جس طرح آپ نے فرمایا اور اب وہی استعمال کر، اصل میں اس میں پوری صداقت ہے نہیں. صحیح. ہمارے یہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں لیکن وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی. تو جب ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس کے بیسک کچھ پیرامیٹرز طے ہوتے ہیں کہ اس میں رائے کا اختلاف ہوگا اور لیکن حقائق کا اختلاف نہیں ہو سکتا. فیکٹس ہوں گے، اوپینین آپ کا مرضی کا ہوگا. صحیح. تو مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے جی کہ بجلی کو کہہ دیا، فلانے کو کہہ دیا، تو میں سوچتا ہوں جی کہ پہلے تو مجھے دکھائیں آپ نے کہاں دیکھا لکھا ہوا. ہم کوئی بات کریں آپ فوراً حوالہ مانگتے ہیں. زبردست. تو پہلے تو آپ حوالہ نکال لیں کہ کس نے کہا تھا. نہیں جی مولوی نے کہا تھا جی قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کافر اعظم ہے. میں کہ اسی لیے سب سے بڑے مفتی اعظم نے ان کو جنازہ پڑھا دیا تھا. کبھی کرتے یہ کام وہ اگر وسطی سمجھتے ان کے بارے میں، اور اس کی تصویریں موجود ہیں، کوئی جھوٹ موٹ پرانے زمانے کی بات تو نہیں ہے، اس کی تو مطلب ویڈیوز موجود ہیں اب تو. بالکل. ویسے ہی کئی باتوں کے اندر ہمارے علماء نے، اور خاص طور پہ جنہوں نے وہ ٹیکنالوجی بالکل پہلی دفعہ دیکھی، ہم یہ 80 سال 100 سال پہلے کی بات کریں، میں اس شخص کو ملا ہوں جس نے کہ لاہور میں 1910 میں پہلی مرتبہ بازار میں لائٹیں لگائی تھیں اور بجلی کی تار ڈالی تھی اپنے ہاتھ سے. میں ان صاحب سے ملا ہوں. تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا وہ شیطان نے کچھ بھیج دیا تو فلانا ہو گیا ہے، اور یہ کیمرہ جو ہے یہ روح سلب کر لیتا ہے اپنے اندر اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس دور کے معاشرے کی بھی ایک طرز تھا اور کچھ احتیاط تھا. مثال کے طور پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لاؤڈ اسپیکر کا پہلی دفعہ دیکھا تو اس کو انہوں نے نہ حرام کیا نہ حلال، بلکہ یورپ کے 3 بڑے سائنسدانوں کو خط لکھا کہ سمجھائیں کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے. ان کے جوابات آئے اور ان جوابات کی بنیاد پہ پتہ لگا کہ اس میں کوئی شیطان نہیں بولتا بھائی، یہ آواز ہی کو لیتا ہے، اس کو منتقل کسی اور حیت میں کر دیتا ہے، پھر آگے سے پھیلا دیتا ہے. تو پھر وہ فتویٰ دے دیا کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام سمجھتا بھی ہے اور اگر اس کو یہ بات میں اندازہ ہوا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس کو کہ نہیں ایک دفعہ تم نے کہہ دیا تھا. ایک دفعہ بچپن میں مجھے ماں نے کہا کہ بھنڈیاں کھاؤ، میں کہا میں نے بھنڈی نہیں کھانی. تو آپ اگر بھنڈی مانگتے ہو تو تم نے 20 سال پہلے کہا تھا تم بھنڈی نہیں کھاتے، اب تم بھنڈی نہیں کھا سکتے. یہ تو نہیں بات ہے بھائی. اگر کسی مولوی صاحب نے کہہ بھی دیا تھا تو اب ہم سمجھ آ گئی، ہمیں وسعت مل گئی، اب وہ چیز کے اثرات فائدے ہمیں سامنے مل گئے، اب اس کے نفع ہمیں پتہ چل گئے، تو کوئی بات نہیں، رجوع کر لیتے ہیں. صحیح. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے بات کوٹ کی، یہ اس سے میں تھوڑا سا لے کر بات کو آگے چلوں گا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر جن کو خط لکھا حضرت نے وہ مسلم بھی نہ ہوں شاید. یقیناً مسلمان نہیں تھے. جی ڈیفینیٹلی. تو یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ماہر فن کا اعتبار کیا فتویٰ دینے میں. جی. ہمارے ہاں جو اس وقت علماء کا کلچر ہے اس میں اس کی کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مدرسے کے ماحول میں کسی خاص عنوان پر کوئی تیاری کروانے کے لیے، لینگویج سکھانے کے لیے یا کسی بھی اور سافٹ ویئر سکھانے کے لیے بچوں کو، اگر کوئی کلین شیو، کوئی پینٹ کوٹ والا بندہ ایسے انوائرمنٹ میں، دینی ماحول میں آتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے چیزیں، تو کیا اس کو ہمیں کس قدر ویلکم کرنا چاہیے اور اس چیز سے کتنا ہمیں، یعنی وہ جو حضرت تھانوی کا بھی جو بات ہوئی کہ خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے فوراً سے کہ یہ تو آ گیا ہے بندہ تو اب ہمارا سارا سسٹم اس نے ایک بندے نے آگے خراب کر دینا ہے. تو تھوڑا سا حضرت تھانوی کی مثال سے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کر دیں. دیکھیے میں اس کو اس سے بھی اگلے درجے میں ایڈریس کر دیتا ہوں کہ جب وہ آنا چاہیے اس کو اس قدر ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلتے نکلتے دل بدل کے لیے اپنا لے کے جائے. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے. ہم اگر یہاں پر 2500 علماء اور طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک آ کے کچھ کر کے ذرا جائے اور ساروں کو اگر وہ کر دیتا ہے خراب، تو پھر میرے خیال میں ویسے ہی اس ادارے کو بند کر دیں آپ اس قابل نہیں کہ ادارہ چلائیں آپ، کیونکہ یہ جیل نہیں ہے، یہ ایک تعلیمی تربیتی اور فکری ادارہ ہے. اور اگر ہم 8 سالوں میں یہ فکر کو مضبوط نہ کر سکے کہ ایک آدمی سے، ایک عام کے کسی انجینئر ڈاکٹر سے ایک ملاقات میں 1 گھنٹے میں پورا کا پورا ایمان پلٹ جاتا ہے، تو ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رہی بات کہ اس انٹریکشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن تو ہونا ہی ہے بچوں کا باہر جا کے. انہوں نے جمعے پڑھانے ہیں، خطبے دینے ہیں، بیانات دینے ہیں، تو کیوں نہ ابھی سے ہم ان کو بلکہ متعارف کروائیں ایسے لوگوں سے، اپنے آپ کو ان سے اور ان کو اپنے آپ سے. صحیح.